بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، اور وہ وقت یاد بھی کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے، جب خانہ کعبہ جہاں اللہ رب العزت کا گھر ہے مکہ مکرمہ میں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو اس بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیا جہاں اللہ کا حکم تھا، اب وہاں سے جانے لگے تو تھوڑی دور ہٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، بہت ہی، اور یہ جامع دعا ہے، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی دعا کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا، اور وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب اجعل، کہ اے میرے رب بنا دیجئے، هَذَا بَلَدًا، اس شہر کو، بلدن سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کیا بنا دیجئے؟ آمناً، امن والا گھر بنا دیجئے، امن والا شہر بنا دیجئے اس کو، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو، یا اس میں جو رہنے والے ہیں، جو اس کے باشندے ہیں، ان کو پھلوں سے رزق دیجیے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں ٹھہرا دینے کے بعد جو دعا مانگی تھی وہ یہ تھی کہ اے میرے رب، اس مکہ کی سرزمین کو امن والا بنا دے، اور پھر ایسا شہر بنا دے کہ یہاں سکونت اختیار کرنے والوں کو وحشت نہ ہو کوئی، یعنی یہ امن والا گھر بنا دیجیے، یعنی ان کو امن نصیب ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کی وہ سرزمین جو ہے ہر وقت، کل گزر چکا ہے کہ قتل و غارت گری ہر وقت ہوتی تھی، ہر وقت جو ایک قبیلے دوسرے قبیلے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے، اور یا سالوں سال، بلکہ کہہ لیجئے کہ صدیوں تک دشمنی چلی آ رہی تھی، اور لوٹ مار ہر وقت جو وہاں ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر کو، یعنی اس مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیجئے، کہ یہ شہر جو ہے قتل و غارت گری اور کافروں کے تسلط اور آفتوں سے بالکل محفوظ اور مامون رہے، اور اس شہر کے رہنے والوں کو آسانی بھی میسر ہو، کہ ان کے لیے میوے آپ عطا فرمائیے۔ یہاں ثمرات سے مراد صرف پھل نہیں ہے، بلکہ جو بھی رزق ہے وہ بھی یہاں مراد ہے، لیکن یہاں ثمرات کا لفظ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یعنی پھلوں سے ان کو رزق دیجیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے
اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو ایسا شہر بنا دیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کا گویا مرجع بن گیا ہے، اور وہ مامون اور محفوظ بھی ہو گیا ہے کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا یعنی اس پر تسلط نہیں ہو سکتا ہے، اور آج تک نہیں ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ میں ہے کہ ابرہہ نامی بادشاہ نے وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا اور اس پر حملہ کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لشکر سے ہاتھیوں کے لشکر کے ذریعے جو آیا تھا وہ، تو ہاتھیوں کے لشکروں کو اللہ رب العزت نے پرندوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا، جیسا کہ سورہ فیل میں گزر چکا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ پوری صورت اس تفصیل موجود ہے اس میں۔ تو مکہ مکرمہ کا امن والا شہر بننا، یا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جو اس کو امن کا شہر یعنی بنا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی ایک دوسری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بالکل صاف صاف کہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ اور یہ تو وہاں ہے، سورہ 3 ہے 30ویں پارہ میں، یہ اما پارہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یعنی قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہاں قرآن کریم میں جو یہاں بلد ہے امن والا شہر مراد ہے، یعنی مجھ سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ تو اس امن والا شہر یہ نہ صرف انسانوں کے لیے امن ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی امن کا گہوارہ بنا دیا اللہ رب العزت نے۔ اس میں شکار وغیرہ میں نے کہا تھا کل جائز نہیں ہے، فقہا نے اگر حج کے دوران میں کوئی شکار کر لیا تو پھر اس کی جو ہے جنایت جو ہوتی ہے وہ دم دینا پڑے گا، اس لیے وہاں کوئی بھی جانوروں کا شکار، چھوٹے سے چھوٹے جانور یہاں تک کہ وہاں کے جو خضرو پودے ہیں ان کو بھی نہیں اکھاڑا جا سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جو دعا کی ہے یعنی پھلوں کے رزق کے متعلق، تو اگر اس میں غور کیا جائے تو اس دعا کی مقبولیت کا احساس ہوگا کہ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے، کہہ لیجیے 4000 سال پہلے، 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی ہے کہ یہاں پھلوں کا رزق پہنچائیے، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو ایسا قبول کیا ہے۔ آپ خود اپنی نظروں سے ابھی اس وقت جا کر دیکھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ میں دنیا کا کوئی بھی پھل ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں نہ پہنچ رہا ہو، یعنی جو پھل یہاں نہیں ملتا ہے وہاں، یا بے موسم پھل وہاں اللہ رب العزت اس کو پہنچا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کا ثمرہ ہے اور دعا کی برکت ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں جس وقت دعا کر رہے تھے آپ، نہ کوئی باغ تھا اور نہ کوئی چمن، بلکہ کہہ لیجیے کہ دور دراز تک پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو دعا کی مقبولیت اس طرح ہوئی کہ مکہ مکرمہ کے قریب ہی اللہ رب العزت نے طائف ایک جگہ، اس طائف کو ایسا خطہ بنا دیا ہے جس میں ہر طرح کے بہترین پھل جو ہے بکثرت پائے جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں آ کر وہ فروخت ہوتے ہیں۔ اور اب مکہ مکرمہ میں ہر طرح کے پھل جو ہے ہر علاقے سے آ کر وہاں فروخت ہوتے ہیں، یعنی وہاں ہر قسم کے پھل میسر ہو جاتے ہیں۔ ایک یہاں اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کس کے لیے کہ پھلوں کا رزق دیجیے ان کو جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں، یعنی اللہ کے نافرمانوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا سے نکال دیا، یعنی جب اللہ سے دعا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ جو آپ پر یعنی ایمان والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کو رزق دے، یعنی اس سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے وہ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ میں تم کو منصب امامت پر فائز کر رہا ہوں،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے امامت کے منصب پر فائز کر رہے ہیں، قال ومن ذریتی، تو میری اولاد میں بھی یہ یعنی منصب امامت جو ہے میری اولاد کو بھی ملے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں کہا تھا قال لا ینال احد الظالمین، کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں اپنے اولاد کے بارے میں، ٹھیک ہے آپ کی دعا منظور ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، یہ منصب امامت جو ہے یہ ان لوگوں کو نہیں ملے گا جو ظالم لوگ ہوں گے، یعنی آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو یہ منصب امامت نہیں دیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن اور صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنا، یعنی ان کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد جب یہاں ابراہیم علیہ السلام رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں وہی اللہ کا سابق فرمان تھا کہ ظالم لوگ تو اللہ کی فہرست خارج ہیں، اس لیے انہوں نے ظالموں کے لیے یا کافروں کے لیے اس میں دعا نہیں کی۔ تو سابق فرمان کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سامنے رکھ کر انہوں نے صرف اپنے یعنی مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کی اس غلطی کو یا اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا۔ ان کے خیال میں دل میں جو غلط فہمی تھی اللہ رب العزت نے اس کو دور کر دیا اور بتایا کہ دیکھو امامت صالحہ اور چیز ہے اور دنیا کا رزق دوسری چیز ہے، یعنی امامت صالحہ جو ملے گی وہ صرف مومنین اور صالحین کو ملے گی، مگر دنیا کا رزق یہ مومن اور کافر اللہ سب کو دے گا۔ یہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ رزق ان کو دیجئے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا قال ومن کفر، کہ جو کفر اختیار کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو بھی تھوڑا رزق دوں گا، یعنی میں اس کو بھی دنیا کے اندر دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا۔ جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی کچھ عرصے کے لیے اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کا اللہ رب العزت کہہ رہے موقع دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لاؤں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو میں رب العالمین ہوں، سب کا رازق ہوں، اس لیے مومنین کو بھی رزق دوں گا یعنی ثمرات میں سے، اور کافر کو بھی جیتے جی رزق دیتا رہوں گا، لیکن پھر مرنے کے بعد کافر کو لاچار اور بے بس بنا کر اللہ رب العزت کہتے ہیں ثم اضطرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، تکلیف کے ساتھ کسی کو کھینچنا کہ عذاب جہنم کی طرف اللہ رب العزت اس کو کھینچ کر لے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے، یعنی دنیا میں تو کوئی ٹھکانہ اگر ایک طرح برا ہوتا ہے تو دوسری طرح اچھا بھی ہوتا ہے، مگر جہنم تو کفار کے لیے ایسا ٹھکانہ ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے اچھا نہیں، ہر طرح سے برا ہی برا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ میں کافروں کو بھی رزق دوں گا، صرف آپ کے یعنی ایمان والے بندے کو نہیں بلکہ کافروں کو بھی میں رزق دوں گا دنیا میں، اور پھر ان کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر لاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کیونکہ اللہ کے نزدیک جو ہے اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حقیقت جو ہے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ یہاں کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ اس مقدس شہر کی عظمت اور بزرگی اور بڑھا دے، اور وہاں کی برکتیں اور نعمتوں میں اللہ رب العزت اور اضافہ فرما دیں۔ اور یہ بھی دعا کیجئے کہ یا اللہ ہم اس مقدس اور محترم سرزمین یعنی مکہ مکرمہ کی ہم سب کو اللہ رب العزت زندگی میں ایک بار کم از کم ہم سب کو زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس امن والے شہر کی روزی یعنی زندگی میں ہم سب کو نصیب فرما، اور وہاں کی حاضری اور برکتوں اور نعمتوں سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔